مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ اتنا تعلق بھی نہیں رہا دل کا جتنا کسی غیر کا ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، کہنے لگا اگر میں اس بندے اس نبی کے پاس ہوتا، یہ نہیں کہ میں ان سے قرآن سیکھ لیتا، میں ان سے اچھی باتیں سیکھ لیتا، میں بادشاہ کے اصول سیکھ لیتا، میں سیاست سیکھ لیتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، میں اس سونے کے پاؤں دھویا کرتا، میں اس کے کیا دھویا کرتا؟ پاؤں دھویا کرتا۔ مسلمان کو مر گیا آج حضور کی سنت کو کلا کما کرنے کے لیے، غیروں کے ویزے حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی حکومتوں کے چند ٹکوں کی خاطر وفاداری حاصل کرنے کے لیے اپنی ولدیت بھی بدلے گا، چہرے پر داڑھی بھی کاٹے گا کہ مجھے ویزا نہیں ملے گا، مجھے وہ مولوی سمجھیں گے، اپنے ملک میں بھی رہتے ہوئے اس کو شرم آئے گی۔ اور نبی کیسا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پاؤں دھونا اپنے لیے غنیمت سمجھوں گا۔ کیا مسلمان نے نبی کو اتنا بھی سمجھے جتنا کافر سمجھے؟ کیا میرے اور آپ کے دل میں نبی جتنی ویلیو ہے جتنی کسی عیسائی بادشاہ کی؟ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مع دحية الكلبي إلى عظيم مصر فدفعه عظيم مصر إلى هرقل فقرأه فإذا فيه۔ یہ باتیں ہو گئی نا، اس نے کہا یار وہ خط تو لاؤ نا جو خط اس نبی کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ وہ خط کیا تھا؟ جب بات اللہ کی ہو نا تو پھر بہت لمبی باتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے حضور علیہ السلام کا خط ہے، آگے حضور علیہ السلام کا۔ افسوس ہے مسلمان اس کے باپ کا کوئی چیز گھر میں پڑی اور باپ فوت ہو جائے تو اس کو ساری زندگی پیار سے لے کر بری نشانی ہے۔ اگر دو باتیں اس نے بولی ہوگی، حالانکہ اس کے باپ کی ویلیو صرف اس کے لیے ہے، نہ وہ دین ہے نہ وہ کسی اور کے لیے دنیا کا فائدہ ہے، لیکن یہ وہ نبی ہے کہ جس کی باتوں میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ملتی ہے۔ کبھی مسلمان نے اس کو کھول کے دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی اس کو دیکھا ہے کہ یار اس کتاب میں یہ اتنی موٹی کتاب ہے اور ہے بھی بخاری ہے، اور کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد دین کے اعتبار سے سب سے بڑا درجہ اس کتاب کا ہے، لیکن کسی کار چھان مارو، موبائل چھان مارو، کسی کے موبائل سے یہ کتاب نکل آئے کسی مسلمان کی، حالانکہ اس میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کا پیار اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ آپ اور میں آدم علیہ السلام تک چلے جائیں نا تو ہمارے کسی باپ کی، کسی دادا کی، کسی پردادا، نکر دادا، چھکر دادا کی ساری زندگی جمع نہیں ہے۔ یہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کی ساری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے کتابی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ صحابہ کی محنتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا پیار ہے حضور سے کہ سونے نے جو فرمایا انہوں نے دیانت کے ساتھ۔ کسی صحابی نے حدیث کے آخر میں نہیں فرمایا کہ یہ ابو بکر کی طرف سے کہا کہ قیامت تک میرا نام زندہ رہے، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا کر۔ انہوں نے کہا سونے کا نام آپ نے زندہ کیتا ہے تو ساڑی وفاداری کدے نال بن گئی، ساڑا نام خود ہی زندہ رہ جائے گا۔ نام آتا ہے کہ نہیں آتا صحابہ کا؟ انہوں نے اس لیے نہیں جمع کی تھی کہ بعد میں ہم ان کو جمع کر کے مال بنائیں گے کہ پیسے ملیں گے ہمیں، انہوں نے حضور کی محبت میں یہ فرمانے حضور جمع فرمائے۔ ہمیں تو بخاری کا نام بھی نہیں آتا، بخاری کا بعد کی بات ہے، ہمارے گھر میں تو قرآن کی جگہ بھی نہیں لگتی۔ کسی نے کبھی کسی مسلمان کے دل میں یہ درد آیا کہ میرے نبی کی باتیں ہیں، کبھی ان کو کھول کے پڑھ لوں، اور کبھی یہ درد آیا کہ میرے نبی نے تو عربی میں گفتگو کی تھی، چلو سونے کی گلا پڑا نستے عربی زبان ہی سیکھ لئی ہے، چائنیز زبان سیکھیں گے کیونکہ ان کے پیسے مل جائیں گے، انگریزی سیکھ لیں گے کہ چلو بھائی بھائی نکلے گا اچھی بولے گا، پیسے مل جائیں گے، عربی بھی سیکھیں گے لیکن سعودیہ میں جاب کے لیے سیکھیں گے، اس لیے نہیں سیکھیں گے کہ جو رب نے میرے ساتھ بات کی ہے میں اس کو پڑھنا سیکھ لوں، اور جو میرے نبی نے میرے ساتھ بات کی ہے میں اس بات کو پڑھنا سیکھ لوں۔ اردو ترجمے تو مل جائیں گے، وہ پھر ترجمہ کرنے والے نے محبت اگر دل میں ہے تو محبت سے کیا ہے، بغض اگر ہے تو اس نے اپنا بغض وہاں پر نکالا ہے، حقیقت تو یہاں پر چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہم اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں؟
جھوٹے ہم، بزدل ہیں ہم، صرف اسلام کو ہم ٹشو کی طرح استعمال کرنے کے لیے رکھا ہے، نہ اسلام پسند ہے ہمیں اور نہ ہمارے پاس اسلام کی جگہ ہے۔ بتائیں لیکن اب ہم مسلمان، صرف آپ کی بات نہیں ہے، میں اس میں شامل ہوں، وزٹ کریں گھروں کے، کسی گھر میں اتنے یہ کنسٹرکشن میں گھر بنتے ہیں، ہر چیز بنتی ہے، یہ LED کی جگہ، یہ فلاں کی جگہ، اور کسی گھر میں قرآن رکھنے کی جگہ بھی ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے، تو کہیں نماز روم بھی ہے مسلمانوں کے گھر میں۔ نماز کے بعد اگر چکر لگائیے گا دوسرے تیسرے پورشن پر، اگر نئے قرآنوں سے بورے نہ بھرے ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں گے آپ نے غلط بولا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری سنی نہیں جاتی، وہ غیر ہمارے سے آگے نکل گئے، وہ غیر کیوں نہ نکلے آگے؟ ہم نے خود اپنی طاقت اٹھا کر پھینک دی ہے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ حضور علیہ السلام کا خط فرمایا من محمد عبد اللہ ورسولہ، من محمد، از طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے صغیر کا ترجمہ کرو، از طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے کا انداز دیکھو، پہلے عبد اللہ کہا ہے، اللہ کا بندہ، ورسولہ، پھر کہا اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے، یہ پیسے ہے الہ نقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ ہرکل جو روم کا بڑا ہے اس کے نام خط ہے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم۔ بہرحال سلام کے بعد یہ نہیں کہا السلام علیکم، کیونکہ کافر کو السلام علیکم کہنا درست ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر ہو جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے۔ اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلم تسلم، مان لے تو تو بچ جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم مان لے تو ساری طاقت بڑھ جانی، اسی دوسرے کو تیرے ذریعے مارا گیا، نہیں، اسلم تسلم، اسلام لائے گا تو تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس لیے اسلام کو کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں، اسلام کو کسی طاقت کی ضرورت، اسلام رب کا دیا ہوا ہے، اس سے بڑا طاقتور ہے۔ فرمایا اگر مان لے گا تو ڈبل فائدہ ہے، تو چونکہ بادشاہ ہے تیرا بھی فائدہ ہو جانا ہے، تیرے نچلوں کا بھی فائدہ ہو جانا ہے۔ انکار کرے گا ڈبل نقصان ہے، تیرا بھی نقصان ہے، نیچے والوں کا بھی نقصان ہے۔ جب یہ چکر ہوا نا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی تو جتنے لوگ اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ عیسائی تھے، سارے اتنے پریشان ہوئے اور جنگلی گدھوں جیسی آوازیں نکالنے لگے۔ بادشاہ نے جب پریشر دیکھا نا اپنی عوام کا، اتنا کچھ کہنے کے باوجود اس نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہیں عیسائیت میں کتنے پکے ہو، میں تھوڑا ہی اسلام قبول کرنے والا۔ اب یہاں سے مجھے ایک بات دل میں لگتی ہے کہ یار اگر میرٹ پر کوئی مسلمان ہوتا نا تو ہرکل ہو جاتا، کیونکہ اتنی باتیں اس کو پتہ ہے، آج کے پرانے مسلمان کو بھی نہیں پتہ، لیکن اللہ نے دین اس کے نصیب میں نہیں لکھا، اتنا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی اس نے اسلام قبول، اور مجھے اور آپ کو سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا پھر بھی مسلمان کے گھر پیدا کر کے اسلام عطا فرما دیا۔ اس لیے مسلمان ہونا کسی کے کمال کی بات نہیں، اللہ کے کرم کی بات ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہونی ہیں، انشاءاللہ اللہ زندگی کے اگلے جمعے پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کی شان سمجھنے والا اور اپنے نبی کے ساتھ وفا والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا۔